بالی ووڈ کے نفیس ویلن اجیت، جنہوں نے فلمی شخصیات سے قربت حاصل کرنے کے لیے پشتو آزمائی۔ انڈین اداکار اجیت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے 1970 کی دہائی میں ہندی سینما میں ویلن کی تصویر کو مکمل طور پر بدل کر رکھ دیا تھا۔ وہ خوش اخلاق، پڑھے لکھے، سوٹ اور سفید جوتے پہنے اور کلارک گیبلز کی طرح کی مونچھیں رکھنے والے شخص تھے۔ اجیت کا ماننا تھا کہ ہندی فلموں کے ویلن اکثر اونچی آواز میں بات کرتے ہیں۔ اجیت نے ویلن کی ڈائیلاگ ڈیلیوری کو نرم ٹچ دیا، جس نے سخت ترین فیصلے لینے کے بعد بھی آواز کے آہنگ کو بلند نہیں کیا۔ اقبال رضوی نے حال ہی میں شائع ہونے والی کتاب اجیت دا لائن لکھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کسی زمانے میں ویلن ڈاکو ہوا کرتے تھے، یا اس سے پہلے زمیندار ویلن ہوا کرتے تھے جو سود پر قرض دیا کرتے تھے، لیکن 70 کی دہائی میں جب اجیت ویلن بنے تو انڈیا کا معاشرہ بدلنے لگا تھا، انگریزی فلموں کا اثر بھی نظر آنے لگا۔ پھر ہمارا تعارف ایک ایسے ویلن سے ہوتا ہے جو بہت مہذب ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کے بال بڑے ہیں یا ہاتھ میں بندوق ہے اور جو بات بات پر گولیاں چلاتا ہے، بلکہ وہ سوٹ پہنتا ہے، بو اور ٹائی پہنتا ہے اور ایک ایسے ہوٹل کا مالک ہوتا ہے جہاں لائسنس کے ساتھ جوا کھیلا جاتا ہے۔ وہ بہت آرام دہ اور سکون سے بات کرتا ہے۔ اسے دیکھ کر یقین نہیں آتا کہ یہ آدمی بھی ایسا بدماش اور شیطان ہو سکتا ہے۔ اجیت کے والد کا خاندان اتر پردیش کے شاہ جہاں پور کا تھا، لیکن وہ حیدرآباد میں پیدا ہوئے جہاں ان کے والد نظام کی فوج میں کام کرتے تھے۔ آزادی سے پہلے شریف خاندان کے بچوں کو فلمیں دیکھنے کی اجازت نہیں تھی۔ اقبال رضوی بتاتے ہیں کہ اجیت کے ماموں کے پاس حیدرآباد کے 2 سینما ہالز کی کینٹین کا ٹھیکہ تھا، اس لیے ان پر فلمیں دیکھنے کی کوئی پابندی نہیں تھی۔ وہیں سے ان کے اندر سینما کا شوق پیدا ہوا۔ 12 سال کی عمر میں اجیت نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا، فٹ بال کھیلنا شروع کیا اور جلد ہی وہ ایک اچھے فٹ بال کھلاڑی بن گئے۔ انہیں پڑھائی میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ جب اجیت کا امتحان ہوا تو انہیں احساس ہو گیا کہ وہ اس میں پاس نہیں ہو سکیں گے۔ وہ اپنے والد سے بہت ڈرتے تھے کیونکہ ان کے والد بہت سخت مزاج تھے۔ انہیں ڈر تھا کہ ان کی بہت پٹائی ہوگی اور انہیں فوج میں بھرتی کر دیا جائے گا۔ پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ انہیں بمبئی جا کر اداکاری میں ہاتھ آزمانا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے والد سے جھوٹ بولا کہ انہوں نے امتحان پاس کر لیا ہے اور ان سے اسکول کی فیس لی اور اپنی تمام کتابیں بیچ کر ٹرین پکڑ لی اور بمبئی کے لیے روانہ ہو گئے۔ ان کے پاس کل 113 روپے تھے۔ بعد میں صحافی کیتھ ڈی کوسٹا کے ساتھ ایک انٹرویو میں اجیت نے کہا، جب میں بمبئی آیا تو میں نے توقع کی تھی کہ تمام مشہور ہدایت کار جیسے کیدار شرما، محبوب خان اور وی شانتا رام وغیرہ وی ٹی ریلوے اسٹیشن پر میرا استقبال کریں گے۔ میرے ذہن میں یہ احمقانہ بات گھر کر گئی تھی کہ شاید میں واحد شخص ہوں جس نے فلموں میں کام کرنے کا سوچا تھا۔ ظاہر ہے اجیت کی امیدوں کو بڑا دھچکا لگا۔ انہوں نے پشتو زبان کو دوبارہ آزمانا شروع کیا تاکہ وہ کچھ فلمی شخصیات سے قربت حاصل کر سکیں جو فلم اسٹوڈیوز اور بڑے فلم سازوں کے گھروں میں سیکیورٹی گارڈ کے طور پر کام کرتے تھے۔ انہوں نے بمبئی میں ایک جگہ 5 روپے ماہانہ کرائے پر لی۔ اجیت نے اردو میگزین روبی کے نومبر 1975 کے شمارے میں یادایام عشرت فانی کے عنوان سے ایک مضمون میں اعتراف کیا کہ وہ جگہ اتنی چھوٹی تھی کہ مجھ جیسا 6 فٹ لمبا آدمی ٹانگیں باندھ کر ہی اس میں داخل ہو سکتا تھا۔ ایک دوست نے مجھے کچھ مکانات کا کرایہ وصول کرنے کی ذمہ داری سونپی۔ اس نے کہا کہ آپ کا قد کاٹھ اچھا ہے، اس لیے آپ کو اس کام میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، لیکن یہ کام مجھے پسند نہیں آیا۔ انہی دنوں میری ملاقات مظہر خان سے ہوئی، جنہوں نے فلم بڑی بات میں مجھے ایک اسکول ٹیچر کا کردار دیا۔ میں نے تقریباً 3 سال تک جونیئر آرٹسٹ کے طور پر فلموں میں کام کیا۔ اس دوران میرا نام حامد علی خان ہی رہا۔ اسی دوران حامد علی خان کا فلم ساز ہدایت کار کے امرناتھ سے رابطہ ہوا۔ ان کے ساتھ انہوں نے 1000 روپے ماہانہ کا معاہدہ کیا۔ امرناتھ نے ہی ان کا نام اجیت رکھا۔ اقبال رضوی بتاتے ہیں کہ امرناتھ ہی کا ماننا تھا کہ نام حامد علی خان بہت لمبا ہے، سینما میں نام ایسا ہونا چاہیے کہ لوگوں کی زبان پر آسانی سے چڑھ جائے۔ انہیں اسے مختصر، دلکش اور سہل بنانا چاہیے تاکہ لوگوں کو یہ نام لینے میں آسانی ہو۔ امرناتھ نے انہیں 2-3 نام تجویز کیے تھے جن میں انہیں اجیت نام سب سے اچھا لگا۔ اجیت نام چل نکلا اور انہیں فلمیں ملنے لگیں۔ اجیت کی بطور ہیرو پہلی فلم بے قصور تھی جس میں مدھو بالا ان کی ہیروئن تھیں۔ اس کے بعد انہوں نے ناستک، بڑا بھائی، بارودی اور
ढोलक में भी काम किया। अजीत ने फिल्म मुगल आजम में दर्जन सिंह के किरदार से भी शोहरत हासिल की। अजीत की मनफी किरदार में पहली फिल्म जिसको काफी पजीराई मिली वो सूरज थी। इस फिल्म से मुतासिर होकर लेख टंडन ने उन्हें फिल्म प्रिंस के लिए साइन किया। इकबाल रिजवी बताते हैं कि अजीत और राजिंदर कुमार के दरमियान बहुत अच्छी दोस्ती थी क्योंकि दोनों को शायरी में बहुत दिलचस्पी थी। उस वक्त अजीत को हीरो के तौर पर फिल्में मिलना बंद हो गईं। राजिंदर कुमार ने उन्हें फिल्म सूरज में विलन के तौर पर काम दिलाया। शुरू में अजीत ने कुछ हिचकिचाहट महसूस की, लेकिन राजिंदर कुमार ने कहा कि विलन की उम्र बहुत लंबी होती है, लेकिन एक खास उम्र के बाद हीरो को काम मिलना बंद हो जाता है। चूंकि राजिंदर कुमार उनके दोस्त थे, अजीत को लगा कि वो उन्हें किसी फायदे के लिए ये मशवरा नहीं दे रहे हैं, इसलिए उन्होंने उनका मशवरा तस्लीम करते हुए सूरज फिल्म में विलन का किरदार अदा किया। अजीत ने एक इंटरव्यू में इतराफ़ किया कि फिल्म सूरज के साथ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एक तरह से उनका दोबारा जन्म हुआ था। 3 दहाइयों तक बहुत से किरदार अदा करने के बाद 1973 में उन्हें 2 ऐसे किरदार मिले जिनसे उन्हें पूरे इंडिया में एक नई शनाख्त मिली। ये दोनों किरदार स्मगलर्स के थे और उन्हें सलीम जावेद की मशहूर जोड़ी ने लिखा था। जंजीर में तीजा के किरदार और यादों की बारात में शाकाल के किरदार ने उन्हें बॉलीवुड के सरे फहरिस्त विलन की सफ में पहुंचा दिया। फिल्म जंजीर का बजट बहुत ज्यादा नहीं था। अजीत ने इस फिल्म में तीजा के किरदार के लिए अपने कपड़े पहने। मारूफ अदाकार दिलीप कुमार ने शायद ही किसी की अदाकारी की तारीफ की हो, लेकिन उन्होंने अजीत को इस किरदार के लिए मुबारकबाद दी। अजीत ने जिस तरह तीजा का किरदार अदा किया, इसमें एक तरह का हॉलीवुड टच था। इकबाल रिजवी बताते हैं, अजीत हॉलीवुड की फिल्में बहुत शौक से देखा करते थे। उन्होंने बॉलीवुड अदाकारों के स्टाइलिश फैशनेबल लिबास, सगार और पाइप पीना, लंबी कारें चलाना और शाइस्ता कूल इशारों को मुजस्सम कर दिया, जिसकी वजह से वो सिनेमा के शायकीन में बहुत मशहूर हुए। बॉलीवुड के विलन पर हाल ही में शाये होने वाली किताब प्योर इविल द बैडमैन ऑफ द बॉलीवुड में बालाजी वाइटल लिखते हैं, तीजा और शाकाल नामी लोग दरअसल इस दुनिया में वाकई थे। सन 1960 में जयंत धर्म तीजा ने जयंती शिपिंग कंपनी की बुनियाद रखी थी। 2 करोड़ 20 लाख रुपए कर्ज लिए थे। बाद में जब मालूम हुआ कि वो कर्ज की रकम अपने अकाउंट में मुंतकिल कर रहे हैं तो वो मुल्क से फरार हो गए। सलीम जावेद ने इस तीजा से मुतासिर होकर जंजीर में अजीत का किरदार तैयार किया। इसके बरक्स जीपी शाकाल एक काबिल एहतराम शख्सियत थे जो नासिर हुसैन की फिल्मों के पब्लिसिटी इंचार्ज थे। कोई सोच भी नहीं सकता था कि सलीम जावेद फिल्म यादों की बारात में इस काबिल एहतराम आदमी का नाम अजीत को देंगे जो एक जोड़े को गोली मारकर उनके 2 बेटों को अलग कर देता है। ये शख्स मुल्क भर से कीमती बुत और जवाहरात चुराकर बैरून मुल्क रॉबर्ट जैसे लोगों को फरोख्त करता है। शाकाल और तीजा के किरदार की खास बात इनका वो बेपरवाह होना था। उनके पास हमेशा एक बी प्लान होता था और वो कभी किसी रुकावट से परेशान नहीं होते थे। फिल्मी तारीखदान कोशक भूमक कहते हैं, इन फिल्मों में अजीत का किरदार हमेशा कत्ल की जिम्मेदारी अपने हवारियों को देना है, जबकि वो खुद एक ऐसी औरत के साथ बिस्तर पर लेटा रहता है जो उसकी बीवी नहीं है। फिल्म यादों की बारात में वो उनकी सफेद कलफ लगी पूरी आस्तीन की कमीज इस बात की अलामत है कि वो अपने हाथ कभी गंदे नहीं करते। बालाजी वाइटल अपनी किताब में लिखते हैं कि तीजा और शाकाल के किरदारों ने अजीत को एक मशहूर कौन स्मगलर की शबीह में पेश किया। इन दोनों किरदारों में बहुत सी मुमासलतें थीं और उन्हें मुसन्निफ ने खास तौर पर अजीत के लिए लिखा था। ये वाज़ेह नहीं है कि प्रेमनाथ अनवर हुसैन प्राण जैसे विलन की मौजूदगी में इन किरदारों के लिए अजीत को क्यों मुंतखब किया गया था। शुरू में अजीत तीजा के किरदार को लेकर ज्यादा पुरजोश नहीं थे, लेकिन सलीम खान ने उन्हें ये किरदार अदा करने के लिए बहुत मुश्किल से राजी किया। जब सलीम जावेद ने फिल्म दीवार लिखी तो वो अजीत को मरकजी विलन का किरदार देना चाहते थे। इकबाल रिजवी बताते हैं, फिल्म में एक सीन था जिसमें विलन को अपने बेडरूम में सिर्फ अंडरवेयर पहनकर हीरो से लड़ना पड़ा। उसके बाद हीरो को उसे खिड़की के बाहर स्विमिंग पूल में फेंकना पड़ा। अजीत को अंडरवेयर पहनने पर एतराज था। डायरेक्टर यश चोपड़ा दीवार से सीन को हटाने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए अजीत ने यह किरदार करने से इनकार कर दिया। बाद में यह किरदार मदनपुरी ने अदा किया। इसी साल की फिल्म काली चरण में उनका मकालमा सारा शहर मुझे लाइन के नाम से जानता है को इतनी ही शोहरत मिली जितनी के शोले के डायलॉग कितने आदमी थे को मिली। अजीत अपनी तमाम फिल्मों के स्टंट खुद करते थे, चाहे वो कितने ही खतरनाक क्यों न हो। उन्होंने कभी भी स्टंट के लिए डुप्लीकेट का इस्तेमाल नहीं किया। इंडिया के साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी अजीत के बहुत बड़े मदाह थे। मशहूर फिल्मी सहाफी राम कृष्णा अपनी किताब फिल्म जुगत में उर्दश्ती का एडवेंचर में लिखते हैं, लखनऊ में एक दिन रात 10 से 11 बजे के दरमियान किसी
نے میرے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ جب میں نے دروازہ کھولا تو میں نے دیکھا کہ پنج جنیا کے ایڈیٹر گریش چندر مشرا اٹل بہاری واجپئی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ دراصل ان دونوں کی 10-10 روپے کی شرط لگی تھی اور وہ جواب لینے میرے دروازے پر آئے تھے۔ واجپئی کا ماننا تھا کہ اجیت شاہ جہاں پور کا رہنے والا ہے، جبکہ مشرا کو پورا بھروسہ تھا کہ اجیت حیدرآباد کا رہنے والا ہے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا تو میں نے کہا کہ تم دونوں ٹھیک کہتے ہو، اجیت کا آبائی گھر شاہ جہاں پور میں تھا، لیکن وہ حیدرآباد میں پیدا ہوا اور پرورش پائی۔ 1980 کی دہائی میں ایک بار اجیت منالی میں فلم کرم یوگی کی شوٹنگ کر رہے تھے۔ اقبال رضوی بتاتے ہیں اجیت کو اٹل بہاری واجپئی نے پیغام بھیجا جو انہی دنوں وہاں آئے ہوئے تھے کہ وہ ان کے ساتھ چائے پینا چاہتے ہیں۔ اگلی شام اجیت واجپئی سے ان کے گھر پر ملنے کے لیے گئے۔ واجپئی نے ان کا بہت پرتپاک استقبال کیا۔ انہوں نے بتایا کہ انہیں جب بھی موقع ملا انہوں نے ایل کے اڈوانی کے ساتھ ان کی کئی فلمیں دیکھیں۔ واجپئی اجیت کی آواز اور ڈائیلاگ ڈیلیوری کے مداح تھے۔ جب اجیت چلنے لگے تو واجپئی انہیں دروازے تک چھوڑنے آئے۔ اجیت خوش قسمت تھے کہ 2 وزیر اعظم سے ان کا واسطہ رہا۔ جس کالج میں وہ پڑھتے تھے نرسمہا راؤ، اس کالج میں ان سے 2 سال سینئر تھے۔ وہ اور اجیت ایک ہی ہاسٹل میں رہتے تھے۔ یہ اجیت کی بدقسمتی تھی کہ انہیں اپنے ہم عصروں جیسے وی شانتارام، راج کپور، محبوب خان، گرو دت اور بمل رائے کے ساتھ کام کرنے کا موقع نہیں ملا۔ اب تک کے سب سے بڑے ہدایت کاروں میں سے صرف کے آصف کے ساتھ کام کیا۔ 70 کی دہائی کے بڑے ڈائریکٹر منموہن دیسائی، منوج کمار اور فیروز خان نے بھی انہیں کام نہیں دیا۔ سبھاش گھائی کی پہلی فلم کالی چرن جس میں اجیت نے کام کیا وہ بہت کامیاب رہی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنی اگلی کسی فلم میں اجیت کو نہیں دہرایا۔ اسی طرح پرکاش مہرا کی بطور ہدایت کار پہلی فلم زنجیر بھی بہت کامیاب رہی، لیکن انہوں نے بھی اجیت کے ساتھ دوبارہ کام نہیں کیا۔ بی آر چوپڑا نے اجیت کے ساتھ صرف ایک فلم نیا دور کیا۔ اسی طرح یش چوپڑا نے بھی انہیں صرف ایک فلم آدمی اور انسان میں سائن کیا۔ البتہ دیو آنند اور چیتن آنند نے ضرور اجیت کی صلاحیتوں کو تسلیم کیا اور انہیں اپنی بہت سی فلموں میں اداکاری نبھانے کے لیے مجبور کیا۔ اجیت کو یاد کرتے ہوئے ان کے بیٹے شاہد علی خان کا کہنا ہے کہ اجیت ذاتی زندگی میں بہت نرم گو اور حلیم آدمی تھے۔ حالانکہ وہ کبھی ناراض نہیں ہوتے تھے، لیکن کبھی کبھی غصے میں آ جاتے تھے۔ پھر وہ مجھے میرے پورے نام سے پکارتے تھے، شاہد علی خان یہاں آئیں۔ وہ اپنے ماتحت اور ملازموں یعنی ڈرائیور اور نوکروں کو بھی جی یا صاحب کہہ کر پکارتے تھے۔ ہم اپنی سکول بس میں جاتے تھے، جبکہ ہمارے والد کے پاس 2 کاریں اور ڈرائیور ہوتے تھے۔ وہ ہمیں کبھی گاڑی سے ڈراپ نہیں کرتے تھے، حالانکہ میں ہی انہیں باہر لے کر جاتا تھا، لیکن اگر میں کبھی گھر پر نہیں ہوتا تو وہ خود آٹو لے کر چلے جاتے۔ ان کو کبھی یہ احساس نہیں رہا کہ وہ سیلیبریٹی ہیں۔ اجیت کو شعر و شاعری کا بہت شوق تھا۔ شاہد کا کہنا ہے کہ ہمارے یہاں کبھی فلمی پارٹیاں نہیں ہوتی تھیں، انہیں آم بہت پسند تھے، وہ آم کے موسم میں کھل اٹھتے تھے۔ اجیت ایک نہایت اصول پسند اور با ادب انسان تھے۔ اقبال رضوی بتاتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں سے دور انہوں نے فلموں میں اس قسم کے کردار کو قبول نہیں کیا۔ وہ ہمیشہ یہ کہہ کر ریپ سین کرنے سے گریز کرتے تھے کہ یہ ان کی عزت کے خلاف ہے۔ انہیں شاعری کا بہت شوق تھا۔ وہ اکثر اپنی گاڑی بھنڈی بازار بھیج دیا کرتے تھے اور شاعروں کو اپنے گھر بلاتے جہاں ان کی نشست ہوا کرتی تھی۔ بیگم پارا نے ان کے بارے میں ایک بڑی دلچسپ بات کہی تھی کہ اگر کوئی عورت کسی مرد کے بارے میں کچھ کہتی ہے تو اس سے اس کی اصل شخصیت ظاہر ہوتی ہے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ اجیت ایک ایسے شخص تھے جن کی صحبت میں خواتین کبھی خطرہ محسوس نہیں کرتی تھیں۔ کئی سالوں میں اجیت کے ون لائنرز جیسے مونا ڈارلنگ اور رابرٹ نے سینما سے محبت کرنے والوں کی نسلوں کو محفوظ کیا ہے۔ اجیت خود کہتے ہیں کہ میرے پرستار میرے بولے گئے مکالموں کے دیوانے ہیں۔ جب انہیں یہ ملنے بند ہو گئے تو انہوں نے اپنے ذہن سے مکالمے بنانے شروع کر دیے۔ ایک فلم میں اجیت ایک بری طرح سے پٹے اور دیواروں میں جکڑے ہوئے ہیرو کو لکوڈ آکسیجن میں ڈبونے کا حکم دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ لکوڈ اسے جینے نہیں دے گی اور آکسیجن اسے مرنے نہیں دے گی۔